اور اس علم کو اہل طریقت علم و تزکیہ، تصوف اور طریقت کہتے ہیں۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ حضرت بو علی کلندر فرماتے ہیں علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، کہ بود بے شیر مسکا، کہ بود بے پیر پیر۔ فرماتے ہیں یہ جو علم باطن ہے، تصوف کا، تزکیے کا علم ہے، یہ مکھن کی طرح ہے، اور جو ظاہری علم ہے فرماتے ہیں دودھ کی طرح ہے۔ آپ کو پتہ ہے دودھ خراب بھی ہو جاتا ہے، اندر برتن صحیح نہ ہو، دل کا برتن صحیح نہ ہو تو دودھ خراب بھی ہو جاتا ہے، اور مکھن کے لیے ایسا نہیں، لیکن مکھن بھی بغیر دودھ کے حاصل نہیں ہوتا۔ ان کا آپس میں تعلق ہے شریعت و طریقت کا۔ تو یہ علم جو ہے کہیں تو جمع ہوتا رہا، حضور غوث پاک کے دور میں بھی ایک ہی جگہ سے ملتا تھا، مدرسے میں، شریعت کا علم بھی اور طریقت کا علم بھی۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہو، حضور داتا علی حجویری کا دور ہو، بہت سے ہمارے اکابر تھے، ان کے پاس یہ دونوں علم ہیں اور دونوں کی تعلیم دیتے تھے، اور کہیں علیحدہ علیحدہ، کہیں مشائخ بیٹھے ہیں شریعت کے، کہیں بیٹھے ہیں طریقت کے۔ تو اس کی اہمیت کتنی ہے کہ اگر علم شریعت کا تھوڑا ہو، ضرورت کے مطابق ہو جتنا ضروری ہے، اور باطن کا علم کمال والا ہو، تو پھر قبر روشن ہوتی ہے، دل بھی روشن ہوتا ہے۔ اور اگر باطن کا علم تزکیے کا سیکھا ہی نہیں، جتنا علامۃ الدہر بن گیا رہے گا فاسق، نیت اس کی درست نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ تصوف کے در پہ ہوا تزکیہ کے پیچھے اور اس نے شریعت کو سیکھا ہی نہیں، فقط تزندہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ زندیق بن جائے گا، وہ پیر زندیق بن جائے گا۔ ومن جامع بینہما، جس نے دونوں علم سیکھے، فقط تحقق، فرماتے ہیں وہ حق کو پا گیا۔ تو اس علم کے اندر 6000 سے زیادہ منازل ہیں۔ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہم نے حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری سے فوٹو کاپی کرائی، آپ نے حکم دیا، تو وہاں اس کتاب میں نے مطالعہ کے عربی میں ہے 6000 سے زیادہ مدارج ہیں اس علم کے اندر۔ تو بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے یہ ساری منزلیں طے کی، ان میں حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے جنہوں نے یہ ساری منزلیں طے فرمائی۔ تو ہمارے جو تصوف کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے سبق توبہ کراتے ہیں، توبہ کے بعد لطیفہ قلب سے آغاز کرتے ہیں، دل سے، پھر لطیفہ روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہاں لطیفہ نفس، اور یہاں ایک لطیفہ ہے، اس سے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس سے لطیفہ قلبی، سلطان الاذکار۔ تو جس وقت بچہ یا بچی کوئی پیدا ہو تو یہ راستے کھلے ہوتے ہیں اللہ کے انوار کے لیے۔ جو ہی وہ بڑا ہوتا ہے، گھر کے معاشرے کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، تو یہ جو دریچے ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں۔ پھر رہبر تلاش کرنا پڑتا ہے جو اپنی توجہ سے ان کو کھولے، وہ ترتیب سے کھولے گا۔ کلمہ تو پہلے بھی پڑھا ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان کے، ابا مسلمان، امی مسلمان، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن تصوف کے اندر کلمہ بھی پھر دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، سانس بند کر کے کس طریقے سے نفی اس بات والا وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو پھر اندر سانس بند کرتے ہیں تو پھر نور اندر کیسے، پھر حدت کیسے پیدا ہوتی ہے، اندر نفس امارہ کو سزا کیسے ملتی ہے۔ یوں سمجھے کہ نفس امارہ کا چوہا بل میں گھس گیا، اب آپ نے ڈنڈا اٹھایا، بل کے سوراخ کے اوپر ڈنڈا مار رہے ہیں، اس کو کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ گرم پانی کر کے نا ایک لوٹا پانی کا اور اس کے بل میں ڈال دیں، اسے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ایسے سانس بند کر کے جس وقت کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے نا، پھر ہلچل مچ جاتی ہے اندر کا علاج۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اس کے لیے اللہ کے ولیوں نے بڑی محنت کی، بڑے سفر کیے اس علم کو سیکھنے کے لیے۔ جس وقت ایک سبق مکمل ہوتا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، پھر سوچ کا زاویہ، ٹھیک ہے، اس کے معیار کے مطابق ہو، اور اس کے بعد اندر کی کیفیت،
اس کی جو کیفیات احوال بدلتے رہتے ہیں، جو اندر کی صفائی، پھر اس کے بعد بہترین خواب بھی دکھائے جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا دیدار، ان سے ملاقات، نبیوں کی زیارت، کعبہ شریف کے اندر حاضری، مدینہ پاک کی حاضری، پھر جو اندر پاور زیادہ ہو جاتی ہے نا، پھر فضا کے اندر ہوا میں اڑایا جاتا ہے سالم، حکم ہوتا ہے دیکھ یہ آباد علاقہ، یہ غیر آباد ہے، یہ دکھا دیا جاتا ہے، پھر زمین کے اندر جو خزانے ہیں اور اسی طرح سمندر کی تہہ کے نیچے جو کچھ ہے، یہ سب کچھ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ دیکھ سونے چاندی کے یہ ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے، جو چاہیے۔ وہ اللہ کا بندہ، وہ صالح کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے تجھ ہی کو چاہتا ہوں، مجھے ان چیزوں کی طلب نہیں ہے۔ تو یہ پھر بہت دشوار گزار راستے ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ان کی اصطلاحات بھی ہیں، جو ابھی منزلیں طے کر رہا ہو صوفیہ اسے صاحب تلوین کہتے ہیں، اور جو منزلیں طے کر کے مکمل نصاب یہ طے کر چکا ہو اسے صاحب تمکین کہتے ہیں۔ ان کی اصطلاح کے اندر یہ راستہ طے کرتے ہوئے ایسی کبھی رکاوٹ بھی ہو جاتی ہے کہ طبیعت کے اندر جو ہے ذکر فکر کرتا ہے لیکن اسے لطف نہیں آتا، نماز پڑھتا ہے سجدوں میں سکون نہیں آتا، وہ سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے، ذکر فکر بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی طبیعت جو ہے نا ایسے بے ذوق ہو گئی ہے، کئی سال بھی ایسے گزر جاتے ہیں۔ اسے صوفیہ کہتے ہیں قبض کی تکلیف۔ تو اس قبض کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یونانی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، طبیب کے پاس نہیں، ہومیو والے ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہوگا۔ غور کرے کہ مجھ سے اگر کوئی گناہ غلطی ہوئی تو پھر تو توبہ کرے، استغفار۔ اگر اس کے ذہن میں ہے کہ غلطی تو نہیں، گناہ تو نہیں ہوا، تو پھر یہ کیفیت، تو پھر صبر کرے، ذکر کرتا رہے، تو پھر ایک وقت آئے گا قبض کی منزل سے بست تک پہنچے گا۔ کچھ ایسے سالک ہوتے ہیں ان کی طبیعت خفی ہوتی ہے، ان کو نسبت کا باطنی کا پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ موت کے وقت پتہ چلتا ہے، کسی کو قبر میں جا کر پتہ چلتا ہے میں فلاں کا مرید ہوا تھا، جو باطنی فیض تھا وہ کیسا تھا، اس وقت خبر لگتی ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں نسبت جلی والے، ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، وہ منزلیں طے کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ درمیان میں حجاب، نفس امارہ کے اندر جو خرابیاں ہیں، تکبر، ریاکاری، بخل ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، یہ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے ہیں، یہ ساری اندر کی بیماریاں۔ اور جب ان کا علاج ہو جاتا ہے تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک عاجزی، سخاوت، نیاز مندی، تو پھر اخلاص، جو عمل بھی کرے گا دکھاوے کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، خوشامد کو پسند نہیں کرے گا، اس میں عجب نہیں ہوگا، خود پسندی نہیں ہوگی، اپنی رائے کو سب پہ مسلط نہیں کرے گا، بلکہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی۔ اب تو اس راستے کے مسافر ہی نہیں ملتے، پہلے تو ہزاروں ہوتے تھے، خانقاہوں کے اندر یہ چیز سیکھتے تھے، ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، آگے 36 مراقبات، مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا کعبہ شریف بظاہر ایک حجرہ بنا ہوا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سالکین کو دکھایا جاتا ہے اوپر سے نور کیسے آ رہا ہے۔ اور قرآن مجید کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں، جب مراقبہ کرایا جاتا ہے نا، مراقبہ حقیقت قرآن مجید، اس کے اندر پھر حقیقت کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایسے حقیقت موسوی، حقیقت عیسوی، یہ جو ولایت کے مقامات ہوتے ہیں، کوئی ولی ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر، اس کا مزاج بھی اسی طرح ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے ولایت عیسوی والا، کوئی ولایت ابراہیمی والا، اور کوئی ہوتا ہے ولایت محمدی والا۔ اب ہر ولی کی طبیعت مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کے پاس وہ ولایت کا نور ہوتا ہے، ایک تو پہچان مشکل ہوتی ہے، لیکن جو صاحب نظر ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں، وہ انہیں خبر ہوتی ہے کہ ولایت کا نور کون سا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، مرقات پہلے جلد کے اندر میں نے پڑھا، شیخ الوان حموی
اور سید علی بن میمون، تو یہ ایک شیخ ہیں اور ایک مرید ہیں۔ جو مرید ہے وہ بہت بڑے علامہ اور مفتی تھے، اللہ کے ولی کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا کچھ عرصہ پڑھانا چھوڑ دو، تقریریں کرنا چھوڑ دو، فتویٰ لکھنا چھوڑ دو، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا علاج کریں، پہلے اپنا علاج کرا لو۔ انہوں نے فتویٰ لکھنا چھوڑ دیا، تقریریں، درس و تدریس، سبق پڑھانا بند کر دیا۔ لوگوں نے مشہور کر دیا یہ پیر کیسا ہے زندگی، ہمارے مولوی صاحب کو بھی گمراہ کر دیا۔ لیکن علامہ صاحب کو خبر تھی میرا علاج ہو رہا ہے۔ جب علاج ہو گیا تو فرمایا اب قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، پڑھاؤ۔ فرماتے ہیں تفسیر تو پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن اب سورہ یوسف کی تفسیر پہ غور کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار، بھائی کس طرح کنویں میں ڈال رہے، کس طرح قافلے والوں نے نکالا، پھر کس طرح جی آپ کی وہ بولی لگی، بیچا کیسے گیا، مصر میں کیسے، قید میں کیسے رہے۔ فرماتے ہیں پہلے تو صرف کتابوں میں ایسے پڑھ کے سنتے تھے نا، اب آنکھوں سے دیکھ بھی رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے، اب مشاہدہ ہو رہا ہے جب قرآن پڑھتے ہیں۔ پہلے تھا لفظوں کو پڑھتے تھے اور قرآن بھی ایسے حل کے اوپر سے، اب جب علاج ہو گیا قرآن پڑھتے اندر نور جا گیا، مشاہدہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے قبر کی روشنی، اگر دنیا سے چلا بھی گیا صدیاں گزر جائیں گی، لوگ قبر پہ آئیں گے قرآن پڑھتے رہیں گے، اور اگر یہ علم نصیب نہ ہوا تو قبر بھی اجڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں جس طرح اور علوم ہیں اس علم کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ لوگوں نے بڑی زندگیاں صرف کر دی لیکن اس علم کے مسافر نہ ہوئے، جس کی وجہ سے آگے اللہ کے محبوب کی بارگاہ کا قرب نصیب نہ ہو سکا۔ ایک صاحب نظر فرمانے لگے پیر بہت بنے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب کی کچہری لگتی ہے نا، میں نے دیکھا ان پیروں میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں، ان کی وہاں حاضری نہیں ہوتی، جو حاضری والے ہوتے ہیں نا حضوری، وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی کچہری روزانہ لگتی ہے، وہاں ولی جمع ہوتے ہیں، وہاں مشاورت ہوتی ہے، تو وہ جن کو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بہت سے ہیں ہاتھ چومے جا رہے ہیں اور بڑے مشہور ہیں، لیکن وہاں رسائی، بہت سے ایسے اپنے آپ کو چشتی قادری سہروردی، پوچھو آپ کے سلسلے کے سبق کون سے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے۔ بھائی جس طرح اور علوم سیکھنے پڑتے ہیں تو یہ بھی سیکھنے پڑتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کا نور نصیب فرمائے۔